بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ کے پیارے رسول، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ کہیں اس کو آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹیاں لگاتی ہوں اور نکال بھی لیتی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے تو اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسا پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جو مانگے میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بات ہے کہ یہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کے ماننے کے بجائے شیطان کے مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کھلاڑی ماری ہے، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے ہی جہنم میں جائیں گے۔ ناظرین، اگر انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس گناہ سے توبہ کر لے، تو اس گناہ سے توبہ کرے، کیونکہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے پھر اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر کوئی شخص توبہ نہ کرے بلکہ مستقل گناہ کرتا رہے تو وہ نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے، پھر حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں فوراً توبہ کر کے دل کو زنگ آلودہ ہونے سے بچانا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل میں لگا دیا جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے اور استغفار توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور بغیر توبہ کیے ہوئے دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے میں زیادتی کر دی جاتی ہے تاکہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ قبول کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بنی آدم انسان بہت زیادہ خطا کار ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گناہ سے صدقے دل سے توبہ
کرنے والا اس شخص کی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے استغفار کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکال دیں گے، اس کے ہر غم کو دور کر دیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر کے مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کروں گا۔ محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہو تو میری اصلاح ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔